قاہرہ کے دربار میں موت جیسی خاموشی چھائی تھی۔ الکامل ابھی تک فرش پر گرے ہوئے خنجر کو گھور رہا تھا۔ اپنے بھائی المعظم عیسیٰ کی موت کی خبر نے اسے دمشق کا راستہ تو دے دیا تھا، لیکن اس کی روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ کاش صرف چند دن پہلے یہ خبر آ جاتی۔ یہ الفاظ الکامل کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ تاریخ پچھتاووں سے نہیں، فیصلوں سے لکھی جاتی ہے۔ اب رونے کا وقت نہیں تھا، بلکہ بکھری ہوئی ایوبی سلطنت کو دوبارہ جوڑنے کا وقت تھا۔ فریڈرک دوم معاہدہ لے کر یورپ لوٹ چکا تھا اور یروشلم بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ عالم اسلام کی گلیوں میں الکامل کو اب بھی غدار اور سوداگر کہا جا رہا تھا۔ اس بدنامی کا داغ دھونے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح شام اور مصر کو ایک جھنڈے تلے متحد کرنا اور پھر پوری طاقت سے یروشلم کو واپس چھیننا۔ المعظم عیسیٰ کی موت کے بعد دمشق کا تخت اس کی ناتجربہ کار بیٹی الناصر داؤد کے پاس تھا۔ الکامل نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا۔ وہ دمشق پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ اپنوں کا خون بہانا الکامل کی فطرت نہیں تھی، لیکن سلطنت کی بقا کے لیے یہ ایک کڑوا گھونٹ تھا جو اسے پینا ہی تھا۔ الکامل نے شام کے ایک اور حاکم اور اپنے دوسرے بھائی الاشرف موسیٰ سے ہاتھ ملا لیا۔ دونوں بھائیوں کی مشترکہ فوجوں نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق جو کبھی ایوبیوں کی طاقت اور فخر کا مرکز تھا، اب اپنوں ہی کی تلواروں کے سائے میں تھا۔ مہینوں تک محاصرہ جاری رہا۔ الناصر داؤد نے خوارزمی جنگجوؤں سے مدد مانگنے کی کوشش کی، لیکن الکامل کی سیاسی بساط اور حکمت عملی اتنی مضبوط تھی کہ کوئی بھی دمشق کی مدد کو نہ آیا۔ بالآخر جون 1229 میں دمشق کے مضبوط دروازے کھل گئے۔ الناصر داؤد نے ہتھیار ڈال دیے اور الکامل فاتح بن کر دمشق میں داخل ہوا۔ یہ کوئی عام فتح نہیں تھی۔ برسوں کی خانہ جنگی اور بھائیوں کی غداری کے بعد آج مصر اور شام دوبارہ ایک ہو چکے تھے۔ سلطان الکامل اب مشرق وسطیٰ کا سب سے طاقتور حکمران بن چکا تھا۔ اس کے پاس بے پناہ دولت تھی، ایک وسیع سلطنت تھی اور ایک ناقابل شکست فوج تھی۔ لیکن کیا اسے وہ عزت واپس ملی جو یروشلم دینے کے بعد چھن گئی تھی؟ نہیں۔ دمشق کی جامع مسجد اموی میں جب الکامل کے نام کا خطبہ پڑھا گیا تو عوام کی آنکھوں میں خوشی سے زیادہ یروشلم کے کھونے کا غم تھا۔ الکامل راتوں کو اٹھ کر تنہائی میں روتا تھا۔ وہ اکثر کہتا، میں نے اپنوں کی غداری سے سلطنت تو بچا لی، لیکن اپنا نام تاریخ کے سیاہ اوراق میں لکھوا دیا۔ اب الکامل کا اگلا ہدف بالکل واضح تھا۔ وہ ایوبی سلطنت کی اس پوری طاقت کو جمع کر کے معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی صلیبیوں کو یروشلم سے نکال باہر کرنا چاہتا تھا، تاکہ اپنا کھویا ہوا وقار اور ایمان کی تسکین واپس لا سکے۔ لیکن تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ الکامل ابھی اپنی فوجیں منظم کر ہی رہا تھا کہ اسے اپنی زندگی کی سب سے ہولناک خبر ملی۔ افق کے اس پار مشرق کی جانب سے ایک ایسا نیا طوفان اٹھ رہا تھا جو صلیبیوں سے 1000 گنا زیادہ ظالم، خونخوار اور وحشی تھا۔ یہ وہ طوفان تھا جس کے قدموں تلے کھوپڑیاں کچلی جاتی تھیں اور دریاؤں کا پانی خون سے سرخ ہو جاتا تھا۔ چنگیز خان کے جانشین منگول، تاتاری، خوارزم شاہی سلطنت کو خاک میں ملانے کے بعد اب عالم اسلام کے قلب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کیا سلطان الکامل اس نئے اور خوفناک طوفان کا مقابلہ کر پائے گا، یا بکھرتی ہوئی ایوبی سلطنت منگولوں کے گھوڑوں کے ٹاپو تلے کچلی جائے گی؟ یروشلم کا کیا بنے گا؟ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔